ریڈنگ کے طور پر اس فلسفے کے کچھ اہداف ہیں، کچھ گولز ہیں جو قرت کے عمل میں اچیو کرنا، پا لینا ضروری۔ سب سے پہلی چیز کہ متن میں ازدادی جوڑے کون سے بنے ہیں، یعنی بائنری اپوزیشنز کیا ہیں۔ بائنری اپوزیشن میں ایک لفظ دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے تو اس فوقیت کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس فوقیت کو قائم کر رہی ہیں۔ ایک آئیڈیالوجی ہے، کوئی نظریہ ہے، کچھ عوامل ہیں جو ثقافتی ہیں، مذہبی ہیں، کس قسم کے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی ایک کو دوسرے پر برتری دی گئی ہے۔ مثلا مرد اور عورت، یہ دو بائنری اپوزیشنز ہیں، تو اگر مرد کو برتر بتایا گیا ہے تو بیانات یا جملوں کا وہ سلسلہ مجموعی تاثر کیا رکھتا ہے جس تاثر کی وجہ سے مرد عورت پر افضل ہے یا برتر ہے۔ اسی طرح فطرت اور ثقافت میں سے برتری کس کو دی گئی ہے، فضیلت کس کو ملی ہے، اور اس فضیلت کے لیے کیا نظریہ ہے جو مجموعی طور پر قائم کر لیا گیا۔ تو یہ چند ایک بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو ڈی کنسٹرکشن میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز وہ یہ کہ شعر میں یا متن میں ایک منظم نظام ہے، وہ کیا ہے، یعنی ایک ایسا کوہیرنٹ سسٹم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے معمول کے مطابق کچھ ایسی باتیں در آتی ہیں، متن کے معنیاتی پہلو میں شامل ہو جاتی ہیں کہ جن باتوں کو اتنا معمولی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی معنی آفرینی کے سلسلے میں ایک مجموعی تاثر میں کوئی مربوط نظام ہے کہ جو ایک معمول یا ایک کامن سینس دکھائی دے رہا ہے، وہ کیا ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں کہ جنہیں ہم غالب کے شعر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق، نوحۂ غم ہی سہی نغمۂ شادی نہ سہی۔ یہاں اس شعر کے دوسرے مصرعے پر بالخصوص غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی قرت میں ہم پہلے مصرعے پر زیادہ توجہ دے رہے تھے اور وہی مصرع مرکزی اہمیت حاصل کر چکا تھا، لیکن یہاں ہمیں جو حاشیائی ایک اہمیت کا حامل مصرع ہے، یعنی جو بظاہر مارجنلائز ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ دوسرا مصرع ہے، نوحۂ غم ہی سہی نغمۂ شادی نہ سہی۔ تو اس کی روح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشی کا نغمہ نہ ہو تب بھی نوحۂ غم پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس مصرعے میں بھی محرومی ہی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید جو چیز یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے جس پر، وہ دو تراکیب ہیں، نوحۂ غم اور نغمۂ شادی۔ پہلی ترکیب نوحۂ غم ہے، اس پر زور دیں، غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ غم ہے جو مرکزی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسری ترکیب میں خوشی یا شادی مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم کچھ دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ غم کو یہاں مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اس لیے اس مرکز کے بجائے حاشیائی حیثیت رکھنے والے لفظ نوحے پر توجہ دی جائے۔ جب ہم اس لفظ پر توجہ دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا تعلق عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے، یعنی نوحہ عظیم ہستیوں کا لکھا جاتا ہے۔
دنیا سے گزر جانے پر جو دکھ کا اظہار ہے وہ عظیم ہستیوں کے، عظیم لوگوں کے جانے پر کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برگزیدہ ہستیوں کے۔ اب ہم اردو زبان پر غور کرتے ہیں۔ اردو زبان ایک ہند اسلامی تہذیب کی پروردہ زبان ہے۔ اس وجہ سے زبان کا تہذیبی سیاق نوحے کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ تو اب اس مقام پر پہنچ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صرف محرومی کو موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ جس شعر کو ہم کچھ دیر پہلے محرومی کا شعر کہہ رہے تھے، دراصل وہ شعر مابعد الطبیعیات کا شعر ہے۔ یعنی اس میں ایک مذہبی یا عقیدت پر مبنی ایک تصور ہے جو پیش کیا گیا۔ یعنی بظاہر تو دوسرے مصرعے کی تفہیم یہ ہو رہی تھی کہ نوحہ غم پر اکتفا کیا جانا چاہیے اگر نغمہ شادی نہیں ہے، لیکن اس طرح تفہیم یہ بنی نوحہ ایک مابعد الطبیعیاتی میٹا فزیکل حوالہ رکھتا ہے، سو نوحے پر اکتفا دراصل ایک مابعد الطبیعیاتی اطمینان ہے۔ اس کے بعد اب ہم نغمہ شادی کے جس کے نہ ہونے پر شاعر افسوس کے بجائے اطمینان کا اظہار کر رہا ہے۔ شادی یا خوشی مرکزی اہمیت کی حامل ہے، جبکہ اس ترکیب میں نغمہ ایک حاشیائی لفظ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ اصرار ہے شادی پر، خوشی پر، اسی لیے ترکیب بنائی گئی نغمہ شادی۔ لیکن جب ہم اس لفظ نغمے کے حاشیائی پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کو مرکز پر لے آتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ نغمہ مابعد الطبیعیات کی روح سے، میٹا فزکس کی روح سے شر بھی ہے۔ یعنی نوحہ جو کہ خیر کی علامت ہے، دوسری طرف نغمہ کسی حد تک یا مخصوص تناظر میں شر کا حوالہ بھی ہے۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوحے پر اکتفا دراصل خیر سے منسلک ہونے کی ایک مابعد الطبیعیاتی خواہش ہے۔ یہ ایک ٹرانسینڈنٹل سگنیفائیڈ ہے، ایک ماورائی مدلول ہے، ایک تصور معنی ہے کہ جس سے جڑنا اطمینان دے رہا ہے۔ دوسری طرف نغمے سے محروم ہونا یہ بھی ایک مابعد الطبیعیاتی اطمینان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک لفظ کے بجائے دوسرے لفظ کی طرف منتقلی ہو رہی ہے اور معنی کی تلاش جاری ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہ سکتا ہے، لیکن ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شعر کے حوالے سے پہلا تاثر قائم ہوا تھا کہ اس میں محرومی کو موضوع بنایا گیا ہے، اب تک کی گفتگو کی روح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا موضوع مابعد الطبیعیات ہے۔ اب یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے کہ اس کا موضوع مذہب کیوں ہے یا مابعد الطبیعیات کیوں ہے، جبکہ یورک دریدہ کے لیے یہ ایک پریشان کن بات تھی۔ کیوں تھی اور یہاں ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتی، اس موضوع پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس کا موضوع میں ابھی سے بتائے دیتا ہوں۔ کیا مذہبی متن کی ڈی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ ڈی کنسٹرکشن کی اطلاقی جہت کو، ایک پریکٹیکل فارم کو سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد اس ویڈیو نے ضرور فراہم کی ہوگی۔ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا، اس پر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔